اور یہی سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی، ان ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا حسن یہ سید ہے، سردار ہے، اللہ اس کے ذریعے مسلمانوں کی دو بڑی بڑی جماعتوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ تاریخ کی آنکھ نے دیکھا سیدنا حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے باپ علی رضی اللہ عنہ کے بعد مسند خلافت کو جب سنبھالا تو یہ معاملہ اتنا شدت پہ تھا، سیدنا معاویہ بن ابی سفیان کو بلوایا، باپ علی کے ممبر کے اوپر بٹھا کے ان سے بیعت کی، اور بیعت کر کے سیدنا حسین سے کہا حسین اٹھو تم بھی بیعت کرو، اس لیے کہ ہم اپنا حق چھوڑ کے سیدنا معاویہ کے حق میں دستبردار ہو رہے ہیں۔ گویا وہ نبی کریم کی پیشین گوئی، آپ کی خوشخبری، آپ کی بتائی ہوئی بات آج پوری ہوئی۔ آپ نے فرمایا یہ میرا بیٹا سردار ہے، یہ دو مسلمانوں کی بڑی جماعتوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ نبی کریم علیہ السلام کے اہل بیت، آپ کے ان اہل بیت کے فضائل، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فضیلت کیا ہے؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 10 مبشرہ میں سے ہیں، ان 10 لوگوں میں سے ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمین کے اوپر رہتے ہوئے جنت کی خوشخبری سنائی تھی۔ علی فی الجنہ، علی جنتی ہے۔ یہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنتی قرار دیا۔ سیدنا حسن اور حسین کی فضیلت میں نے رکھی، نبی کریم کندھے پہ سواری کرواتے، ان کو بوسے دیتے، ان سے محبت کرتے، ان کے بارے میں دعائیں کرتے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کی فضیلت دیکھنی ہو، نبی کریم فرماتے ہیں سیدۃ النساء اہل الجنہ، یہ میری بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، یہ جنت کی جتنی خواتین ہوں گی ان کی سردار میری بیٹی فاطمہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ اہل بیت کا مقام، اہل بیت کا شان ہے۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا مقام، وہ سیدہ خدیجہ جب پیغمبر اسلام سے نکاح کیا، اللہ کی قسم ان کے خیموں کی رسیاں جن کے ساتھ ان کے خیموں کو باندھا جاتا تھا وہ رسیاں بھی سونے کی ہوتی تھیں، ان رسیوں کو نکال کے، اپنے خزانوں کو نکال کے، مال اموال کو دے کے پیغمبر پہ نچھاور کر دیا، اللہ کے رسول اگر آپ خرچ کر کے اللہ کی دین کی تبلیغ، دین کے ابلاغ میں اس چیز کو شامل کرنا چاہتے ہیں، خرچ کر کے خوش ہیں، تو خدیجہ آپ کے اوپر اپنا سارا مال نچھاور کرتی ہے۔ یہی بات تھی، آسمان سے جبریل نازل ہوئے، جبریل آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ آپ کی خدیجہ کو سلام کہتا ہے، مجھے کسی بڑے وڈیرے کا پیغام آئے، سلام آئے، میں پھولا نہیں سماتا، لوگوں کو بتاتا ہوں یہ اس کا پیغام آیا ہے۔ پیغمبر وہ ہے جس کے گھر میں آتے ہیں آسمان سے فرشتے آتے ہیں، پیغام لاتے ہیں ان کی بیویوں کے لیے، پیغام لاتے ہیں کس کا؟ پروردگار کا۔ کیا سلام لاتے ہیں؟ اللہ سلام کہتا ہے آپ کی بیوی خدیجہ کو، اے اللہ کے رسول آپ کی بیوی کے اوپر اللہ سلامتی نازل کرتا ہے۔ سیدہ عائشہ کا مسئلہ ہوا، اللہ قرآن کریم میں 2 رکوع نازل کیے سیدہ عائشہ کے بارے میں۔ 2 رکوع نازل کرنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں سبحانک ھذا بہتان عظیم، یہ جو سیدہ عائشہ پہ الزام لگا ہے، یہ بہتان لگا ہے، قسم اللہ کی، اللہ یہ قرآن میں کہتے ہیں 18واں پارہ سورہ نور، 2 رکوع سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی برات کے اوپر، ان کی پاکیزگی کے اوپر اللہ نے 2 رکوعوں کو نازل کر کے یہ ان کی شان، ان کی عظمت کو بیان کیا ہے۔ ایک ایک فرد کا مقام دیکھتے جائیں۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پچھلی رات تہجد کا وقت نبی کریم کے ساتھ کھڑے ہیں، نبی پاک قرات کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کے ساتھ آ کے کھڑے ہوئے، نماز سے فارغ ہوئے۔ ایک رات ہوئی، ایک رات میں نبی پاک کو وضو کروا رہے ہیں، رات کا آخری وقت ہے تہجد کا، نبی پاک ان سے اتنا خوش ہوئے، آپ فرماتے اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التأویل، اے اللہ یہ میرے چچا کا بیٹا، یہ چھوٹا سا بچہ عبداللہ بن عباس، یہ میرے اہل بیت کا ایک فرد ہے، تو اسے دین کی سمجھ عطا کر دے اور اس کو قرآن مجید کی تفسیر کا علم سکھا دے۔ جعفر طیار، جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح مسلم میں حدیث، جنگ موتا کے اندر سیدنا جعفر بن ابی طالب کے بازو کٹ گئے، بازو کٹنے کے بعد جام شہادت نوش کر گئے، اللہ کی جنت میں پہنچے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات فرمائے گی، اللہ کے حبیب آپ کے یہ چچا کا بیٹا کٹ کے اللہ کی جنت میں پہنچا ہے، اللہ نے اس کے کٹے ہوئے بازوؤں کی جگہ پہ 2 بڑے بڑے پر لگا دیے ہیں جن کے ساتھ وہ سارا دن جنت میں اڑتے رہتے ہیں، اسی لیے تو جعفر طیار کہلائے تھے رضی اللہ تعالیٰ۔ نبی کریم دنیا سے رخصت ہوئے، ایک روز سیدنا حسن کو دیکھا مسجد سے باہر نکلتے ہوئے،
اور سیدنا حسن کو دیکھ کے فرماتے ہیں، سیدنا ابو بکر کہتے ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حسن بیٹا تو تیرا ہے پر اس کی شکل محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے۔ میں کہتا ہوں اگر دشمنی ہوتی تو اس بچے کو اپنے پیغمبر محمد کی شکل کے ساتھ مشابہت کیوں دیتے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد ان کی بیوہ اسماء بنت امیس کے ساتھ نکاح کیا، سیدنا ابو بکر صدیق نے اہل بیت کی بیوہ کے ساتھ نکاح کر رہا ہے، کون؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ۔ قرآن سچ کہتا ہے رحماء بینہم، وہ آپس میں رحمت کرنے والے، آپس میں محبت کرنے والے، آپس میں شفقت کرنے والے۔ اگر کوئی آج کہتا ہے کہ وہ الگ الگ تھے، ان کی مخالفتیں تھیں، ان کی دشمنیاں تھیں، اللہ کی قسم وہ غلط کہتا ہے، وہ امت کو لڑوانا چاہتا ہے، وہ افتراق اور انتشار کو ہوا دینا چاہتا ہے۔ قرآن کہتا ہے رحماء بینہم، ان کے آپس میں درمیان کوئی اختلاف، ان کے درمیان کوئی جھگڑا، کوئی لڑائی نہیں تھی، کوئی دشمنی نہیں تھی، وہ تو آپس میں محبتیں کرنے والے بھائی بھائی تھے آپس میں۔